کے خلاف جنگ کی قیادت شروع کی، اور وہ تو ہمارا ظاہری بادشاہ تھا، جو ہمارے روحانی بادشاہ تھے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، امام ربانی حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی اور ان کے تمام رفقا، انہوں نے شاملی کے میدان میں انگریزوں سے دو بدو جنگ لڑی تھی، اور اس کے بعد وہ انتقام کا سلسلہ شروع ہوا کہ تاریخ کے ورق پھڑپھڑاتے ہیں انگریزوں کا ظاہری مذہب عیسائی مذہب ہے، اور عیسائی مذہب کو نرم دل مذہب مانا جاتا ہے، لیکن وہ حقیقت میں لا مذہب لوگ تھے جنہوں نے مسلمانوں اور ہندوستانیوں پر ظلم و ستم کے وہ پہاڑ توڑے کہ آج بھی ان کو پڑھ کر پڑھنے والے پہ لرزہ طاری ہوتا ہے۔ کالا پانی کے نام سے ہندوستان کے لوگ اسی زمانے میں واقف ہوئے، اور وہاں پر مولانا ولایت علی عظیم آبادی اور صادق علی عظیم آبادی اور جعفر تھانیسری اور عبدالحق خیر آبادی اور یہ تمام لوگ وہاں بھیجے گئے، اور تاریخ میں یہ لکھا گیا کہ جب ان کو پھانسی کی سزا سنائی گئی تو وہ خوش ہو گئے، انہوں نے خوشی میں رات جاگ کر گزاری، اور اگلے دن انگریزوں نے کہا کہ ہمیں انہیں خوش کرنا منظور نہیں ہے، پھانسی کی سزا ملتوی کر دی گئی اور ان کو قید میں بدل دیا گیا۔ اس انداز کی ہم نے قربانیاں دی ہیں، اور اس کے بعد جب سلسلہ آگے بڑھا اور ہمارے اپنے وقت کے سب سے بڑے آدمی، سب سے بڑے مسلمان اور سب سے بڑے عالم شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے عالمی تحریک ریشم الرمال کی شروع کی، وہ اگر اپنے منطقی انجام تک پہنچتی تسلسل کے ساتھ پہنچی تو وہی ہے، اصل اسی کی روح آگے تک چلی ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے وہ ایک جگہ جا کر رک گئی، وہ اگر پہنچتی تو ہندوستان کا نقشہ کچھ اور ہوتا، اور پھر ہم بتاتے کہ آزاد لوگ آزاد ملک میں حکومت کس طرح کیا کرتے ہیں، لیکن وہ نہیں ہو سکا اللہ کی تقدیر سے۔ تو اس کے بعد پھر ہم قربانی کے میدان میں آ گئے، اور ہمارا حال یہ ہوا کہ ہم نے پسینے کی جگہ خون بہایا، اور ہم نے سینوں پر گولیاں کھائیں۔ آپ کو جلیان والا باغ تو سب کو یاد ہے، لیکن پشاور کے قصہ خانی بازار کو بھولے بیٹھے ہیں، جہاں انگریز افسر نے گولی چلانے کا آرڈر دیا اور 455 مسلمانوں کی لاشیں میدان میں تڑپنے لگی، اور خان عبدالغفار خان نے اعلان کیا کہ اگر ایک کے بھی سینے کے بجائے پیٹھ پر گولی ہوگی تو ہم اپنی تحریک واپس لے لیں گے۔ ہم نے اس طرح قربانیاں دی ہیں۔ ہمارے اپنے وقت کے شیخ الاسلام نے، ہمارے اپنے وقت کے سب سے بڑے ولی نے فتویٰ دیا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ مقدمہ چلا اور عدالت میں پیشی ہوئی، 1.5 گھنٹہ شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے عدالت میں قرآن و حدیث کے دلائل سے مدلل ایسی تقریر کی کہ حیرت ہوتی ہے پڑھ کر ان کے علمی استحضار پر بھی اور ان کی جرأت پر بھی، اور ججوں نے اس تقریر کو سنا، اور اس تقریر کی قوت اور طاقت اور جوش اور جذبے کو دیکھ کر مولانا محمد علی جوہر نے پیر پکڑ کے کہا کہ آپ ذرا ٹھنڈے ہو جائیے، ہلکے ہو جائیے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے جو کہنا ہے وہ کہنا ہے۔ جج نے کہا کہ اس میں پھانسی کی سزا بھی ہو سکتی ہے، تو بتا دیا کہ ہمیں پھانسی کی سزا سے کوئی ڈر نہیں لگتا، ہم اپنا کفن ساتھ لیے پھرتے ہیں، ہمیں تمہاری سزاؤں سے کوئی ڈر نہیں ہے۔ اس طرح سے ہم نے قربانیاں دے کر، اور یہ قربانیاں بڑوں ہی نے نہیں دی، ہر جگہ، ہر شہر میں اور ہر گاؤں میں مسلمانوں نے، مردوں نے اور عورتوں نے اور بچوں نے قربانیاں دی ہیں، فاقہ کر کر کے جنگ آزادی لڑی ہے، ہر جگہ ہمارا خون بہا ہے۔ اس لیے ہندوستان سے ہمیں محبت بھی ہے، اور ہندوستان میں ہم اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھتے ہیں، اس لیے کہ جب بنیادوں میں خون پڑا ہوا ہو تو اس قوم کو کوئی دنیا کی طاقت ختم نہیں کر سکتی، دبا نہیں سکتی۔ کہنا یہ ہے کہ آپ ہماری تاریخ کو سچائی کے ساتھ پڑھ لیں تو آپ کے دلوں سے شک نکل جائے گا، وہم نکل جائے گا، ڈر نکل جائے گا۔ شاید آپ نے یہ سمجھا ہے کہ پڑوس کے ملکوں کا مذہب ہمارا والا مذہب ہے تو ہم شاید اپنے ملک سے ان کی وجہ سے بے وفائی کر سکتے ہیں۔ آپ نے تجربہ نہیں کیا ہے۔ سن 47 سے لے کر آج تک کی تاریخ دیکھ لیں آپ،
ہم نے کتنی مرتبہ اپنے ملک کے ساتھ غداری کی ہے، اور آپ کے نام لیوا، آپ کے مذہب والوں نے، آپ جیسے نام رکھنے والوں نے کتنی مرتبہ دیش کو نقصان پہنچایا ہے۔ اس تاریخ کا، اس ریکارڈ کا بھی آپ جائزہ لے لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا ہمارا کردار کیا ہے۔ ہم اس اسٹیج سے صفائی کے ساتھ دو باتیں ایک ساتھ کہنا چاہتے ہیں۔ ہمیں اپنا مذہب بھی عزیز ہے اور اپنا وطن بھی عزیز ہے۔ ہم اپنے اس وطن کو، اس کے ایک انچ کو نقصان پہنچانا گوارا نہیں کریں گے۔ ملک کو نقصان پہنچانے والا کوئی بھی آدمی ہمارا نہیں ہے، چاہے اس کا نام عبداللہ یا عبد الرحمان ہو یا رام کمار یا نریش سنگھ ہو، ہم دونوں کو برابر اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ صفائی کے ساتھ ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ دہشت گردی کرنے والا کوئی بھی شخص، اس کا کوئی بھی مذہب ہو، ہم اس کے مخالف ہیں، مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہم یہ اعلان کر رہے ہیں آپ بھی اپنے عمل سے اسی کا ثبوت دیں کہ آپ بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں۔ معیار مذہب کو نہ بنائیں، معیار ملک کی دوستی اور دشمنی کو بنائیں۔ ہم اس ملک کو نقصان پہنچانے والے کسی آدمی کو اپنی صفوں کے اندر برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ پوری صفائی سے ہم یہ بھی عرض کر دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنا مذہب بھی عزیز ہے، اور ہم اپنے مذہب کے ایک چھوٹے سے چھوٹے حکم سے بھی ہٹنے کے لیے ہرگز تیار نہیں۔ اس موقع سے ایک گزارش اپنے بھائیوں سے کرنی ہے، مسلمانوں سے کرنی ہے۔ آپ کے پاس جو مذہب ہے، آپ کو معلوم ہے کہ وہ اللہ کا پسندیدہ مذہب ہے، اور اس میں جس طریقے سے اللہ کے حق بیان کیے گئے ہیں، بندوں کے حق بھی بیان کیے گئے ہیں، اور اس پر عمل کی ایک لمبی تاریخ آپ کے پاس ہے۔ آپ کے پاس، آپ کی تاریخ میں یہ موجود ہے کہ آپ نے شریعت کے ایک ذرا سے مسئلے کے خلاف، یا یوں کہہ لو وعدے کے خلاف ہونے کی وجہ سے فتح کیے ہوئے شہروں کو خالی کیا ہے۔ دنیا کی کسی قوم کی تاریخ یہ نہیں ہے۔ آپ کے پاس، آپ کی تاریخ میں یہ بھی واقعات ہیں کہ آپ نے سچائی کی بنیاد پر اپنے اور ہندو بھائیوں کے درمیان اگر اختلاف ہوا ہے تو آپ کے علماء نے ہندوؤں کے حق میں گواہی دے کر زمینیں ان کو دلوائی ہیں۔ آپ کی یہ بھی تاریخ ہے۔ تو آپ اپنے اس کردار کو زندہ کریں جو سچائی کا کردار ہے، جو امانت کا کردار ہے، جو وفاداری کا کردار ہے، جو اچھے اخلاق کا کردار ہے۔ آپ اس ملک کے اندر رہتے ہیں، آپ کو اپنے عمل سے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ ایک اچھے مسلمان ہیں، اور یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا کہ جو اچھا مسلمان ہوتا ہے وہ اچھا انسان بھی ہوتا ہے، وہ اچھا شہری بھی ہوتا ہے، اس کے پڑوسی کو اس سے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، اس کے ساتھ چلنے والا کوئی ہندو ہو یا مسلمان وہ اس کو راحت و آرام پہنچانے کی فکر کرتا ہے، اس کے سامنے کوئی پریشان حال آئے تو وہ اس کا مذہب پوچھے بغیر اس کی مدد کرتا ہے، اس کے سامنے کوئی بیمار آئے تو وہ اس کی تیمارداری کرتا ہے، وہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، وہ مہمانوں کے ساتھ اچھا اخلاق برتتا ہے، وہ دنیا کے اندر رہنے والے انسانوں کے لیے مسئلہ نہیں بنتا۔ اس کا کردار یہ ہوتا ہے کہ شیخ الاسلام کے ساتھ جیل میں پنڈت سیتا رام ہندو لیڈر 2-4 دن رہنے کے بعد چپکے سے جیلر سے کہہ کر دوسری بیرک میں منتقل ہو گئے، اور جب حضرت کو پتا چلا، حضرت نے جا کر ان سے کہا کہ شاید آپ کو مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی، میرے ساتھ آپ نے رہنا پسند نہیں کیا، تو پنڈت جی نے ہنس کر کہا کہ ایسا نہیں ہے، معاملہ الٹا ہے، آپ کے ساتھ 2-3 دن رہ کے اندازہ ہو گیا کہ اگر 2-4 دن اور رہنا پڑا تو مجھے مسلمان بھی بننا پڑے گا۔ یہ اخلاق، یہ کردار ہمیں زندہ کرنا پڑے گا۔ مسلمانوں کو 2 باتیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، کسی خوف میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ خوف اور مایوسی آپ کے عمل کو خراب کر دیتی ہے۔ آپ پورے اعتماد کے ساتھ مسلمان بن کر اس ہندوستان کے اندر رہیے اور دنیا کو ظاہر کر دیجئے، ثابت کر دیجئے کہ ایک مسلمان کتنا اچھا انسان ہوتا ہے۔ یہ پیغام ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو دینا چاہتے ہیں۔ ہمیں قانون کو نہیں توڑنا ہے، ہمیں اپنی بات مکمل آزادی کے ساتھ مگر قانون کی مکمل پابندی کے ساتھ کہنی ہے۔ ہم اپنی کسی بات کو چھپائیں گے نہیں، کسی بات کو روکیں گے نہیں، ہمارے پاس کوئی راز نہیں ہے۔
ہمارے پاس کوئی خفیہ مشورے نہیں ہیں، ہماری زندگی کھلی کتاب ہے، ہمارے مدرسے کھلی کتاب ہیں، ہمارے 80% مدرسوں کے اندر تو چہار دیواری بھی نہیں ہے، آپ کا کوئی بھی آدمی کبھی بھی آ سکتا ہے۔ دنیا کے اندر جھوٹے پروپیگنڈے کرنے والے کرتے رہتے ہیں، مگر خود ہمارے ملک کی حکومت، اس کے خفیہ ادارے، اس کی انتظامیہ تمام کے تمام جانتے ہیں کہ ہمارے مدرسوں میں کیا ہوتا ہے۔ ان کو معلوم ہے کہ ان مدرسوں کے اندر سچائی سکھائی جاتی ہے، وفاداری سکھائی جاتی ہے، امانت سکھائی جاتی ہے، ملک کے قانون کا احترام سکھایا جاتا ہے۔ یہ سارا پیغام ہمارے مدرسوں سے عملی طور پر جاتا ہے۔ اپنے مسلمان بھائیوں کو یہ پیغام دینے کے بعد پھر دوبارہ ہم اپنی حکومت سے، اپنے ہندو بھائیوں سے اور سارے ہندوستان سے یہ بات کہنا چاہیں گے کہ ہندوستان کے ماحول کو ٹھیک رکھنا ہمارا ہی نہیں، آپ کا بھی مسئلہ ہے۔ اور ملک کا کوئی بھی شہری اگر بے چینی میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے حکومت کے لیے مسئلہ ہے، انتظامیہ کے لیے مسئلہ ہے، یہ اس کی ناکامی کی علامت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ حالات میں ہمارے ملک کی جگ ہنسائی ہوئی ہے، ہمیں یہ بات پسند نہیں ہے۔ ہم اپنے ملک کو عالمی سطح پر شرمندہ ہوتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتے، اسی لیے ہم آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اس آئین کا تحفظ کیجئے اور اس آئین کو باقی رکھیے، اور خواب و خیال میں مت رہیے، خیالی دنیا میں مت رہیے۔ دنیا کے اندر قدم جمانے کے لیے دنیا کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ آپ کو دنیا کے اندر جا کر منہ دکھانا ہے اگر، تو یہ آئین آپ کو محفوظ رکھنا پڑے گا۔ اور آپ سے بہت ہی صفائی سے ہم یہ بھی عرض کریں گے کہ آج سے تقریباً 70 سال پہلے ہمارے قائد مجاہد ملت حضرت مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ آج اگر ہندوستان کی سرزمین پر گاندھی جی، جواہر لال نہرو اور سردار پٹیل کو کوئی حق حاصل ہے تو وہی حق حسین احمد، کفایت اللہ اور حفظ الرحمان کو بھی حاصل ہے، اور اس حق کو کوئی چھین نہیں سکتا۔ آج یہ عاجز بندہ، کمزور بندہ دارالعلوم دیوبند کے طاقتور اسٹیج سے صفائی کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہے کہ آج اس ہندوستان میں اگر ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی کو، ہمارے وزیر داخلہ امت شاہ کو اور ہمارے RSS کے چیف موہن بھاگوت جی کو کوئی حق حاصل ہے تو وہی حق مولانا ارشد مدنی کو، محمود مدنی کو، مولانا ابوالقاسم نعمانی کو، عبدالخالق مدراسی کو، مولانا رابع حسنی کو، وحید رحمانی کو، یہاں تک کہ اس بندے عبد ضعیف سلمان گجروری کو بھی حاصل ہے۔ اور ہندوستان میں کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک ہر گاؤں کے رہنے والے ہر عبداللہ اور عبد الرحمان کو حاصل ہے، اور ان کو اس حق کو کوئی چھین نہیں سکتا۔ اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت کرے۔ ماشاء اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ چند دن سے تھے نہایت ہی پس و پیش میں ہم، چند دن سے تھے نہایت ہی پس و پیش میں ہم، چپ ہی رہ جائیں کہ اظہار خیالات کریں، پھر یہ سوچا کہ پس و پیش کا اب وقت نہیں، ہم نشیں آ ذرا دل کھول کے کچھ بات کریں، ہم نشیں یاد ہے تجھ کو کہ تیرے یار تھے ہم، تیری ہی زلفوں میں صدیوں سے گرفتار تھے ہم، سایہ گل تھے تیرے چاہنے والوں کے لیے، تیرے دشمن کے لیے برہنہ تلوار تھے ہم، تو اگر شمع تھا ہم تیرے لیے تھے فانوس، تو مکیں تھا تو مکاں کے در و دیوار تھے ہم، حسن تھا حسن پرستی کا یہ ماحول نہ تھا، ایسا ماحول تجھے پہلے پہل ہم نے دیا، ایک سے ایک چمن تھا چمن آرائی نہ تھی، تھا عمل پاس تیرے حسن عمل ہم نے دیا، تجھ میں پیدا کیا ہم نے نیا احساس جمال، تیری زلفوں میں نئے طرز پہ بل ہم نے دیا، ہم نے تعمیر کیا تیرے لیے لال قلعہ، تیرے ماتھے کے لیے تاج محل ہم نے دیا،
بات کرنے کو دی اردو اے معلا ہم نے، گنگنانے کے لیے ساز غزل ہم نے دیا، زندگی گزری تجھے خون جگر دیتے ہوئے اور تیری زلفوں کو اشکوں کے گوہر دیتے ہوئے، تیری محفل میں صراحی کے لیے خم کے لیے گردنیں دیتے ہوئے، کاسے سر دیتے ہوئے، ہم بغلگیر تمہارے ہیں غنیمت سمجھو، ہم جو اٹھ جائیں گے پہلو سے تو پچھتاؤ گے، مل کے رہنے کا سبق ہم نے دیا ہے تم کو، تم تو بکھرے ہوئے تھے اور بکھر جاؤ گے، تم عمل پر نظر ثانی اگر کر لو گے، ہم بھی کوتاہیوں سے صرف نظر کر لیں گے، پیارے ہم دوست تمہارے ہیں نمک خار نہیں، تم جو منہ پھیرو گے رخ ہم بھی ادھر کر لیں گے، درد مندان محبت کا یہی گہنا ہے، ہم نے زخموں کو بھی زیور کی طرح پہنا ہے، رنج و غم تھوڑا بہت سب کو یہاں سہنا ہے، عمر بھر پھولوں کے بستر پہ کسے رہنا ہے، اپنے کرتوت کی گٹھڑی لیے اٹھ جائیں گے، نہ ہمیں رہنا ہے پیارے نہ تمہیں رہنا ہے، نہ ہماری نہ تمہاری ہے خدا کی یہ زمین، نہ ہماری نہ تمہاری ہے خدا کی یہ زمین، آج ہم تم ہیں کل اوروں کو یہاں رہنا ہے، نقش ہے ہر در و دیوار پہ انجام غرور، تم بھی مغرور نہ ہو ہم کو یہی کہنا ہے، دوست بن دوست نہ بننے میں بہت گھاٹا ہے، آ کہ پھر دوستی کی آب و ہوا تازہ کریں، آ کہ پھر پھیل چلے رنگ چمن بوئے چمن، آ کہ پھر رسم گلو باد صبا تازہ کریں، آ کہ پھر درد کا ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑیں، آ کہ پھر وعدہ و پیمان وفا تازہ کریں، درد مندی سے بڑھائے ہوئے پھر ہاتھ ہیں ہم، تو بھی گھر ہاتھ بڑھا دے تو تیرے ساتھ ہیں ہم۔ آج کا دن تاریخی دن ہے جس کا پس منظر برادر محترم جناب مولانا اشرف عباس صاحب زیدہ مجدہم کے بیان میں آپ نے سنا۔ سب سے پہلے ہم دارالعلوم دیوبند کی طرف سے حضرت محتمم صاحب دامت برکاتہم کی طرف سے دارالعلوم دیوبند کی انتظامیہ، تمام اساتذہ اور تمام طلبہ کی طرف سے پورے ملک کو مبارکباد دیتے ہیں کہ ابھی تک یہ ملک اپنے آئین کی خوشی منانے کے کام پر متفق ہے اور اس میں لگا ہوا ہے، اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ دن آخر تک جاری رہے، قیامت تک جاری رہے، اور یہ ملک اسی طریقے سے اس آئین کی روشنی میں چلتا رہے۔ اس مناسبت سے 2-3 ٹکڑے آئین کے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ پڑھ دوں۔ آئین میں جو تمہید ہے اس کی عبارت ہے، ہم بھارت کے عوام متانت و سنجیدگی سے عزم کرتے ہیں کہ بھارت کو ایک مقتدر سماجوادی غیر مذہبی عوامی جمہوریہ بنائیں اور اس کے تمام شہریوں کے لیے حاصل کریں انصاف سماجی، معاشی اور سیاسی، آزادی خیال، اظہار عقیدہ، دین اور عبادت، مساوات باعتبار حیثیت اور موقع، اور ان سب میں اخوت کو ترقی دیں جس سے فرد کی عظمت اور قوم کے اتحاد اور سالمیت کا تیقن ہو۔ اپنی آئین ساز اسمبلی میں آج ہم یہ آئین نافذ کرتے ہیں۔ یہ 26 نومبر کی تاریخ اس میں لکھی ہوئی ہے، لیکن عملی طور پر جو نافذ ہوا پارلیمنٹ کے ذریعے وہ 26 جنوری 1950 کو نافذ ہوا۔ اس کے بعد اس آئین میں شہریت سے متعلق کچھ دفعات ہیں، اور وہ تفصیلی دفعات ہیں تقریباً 3 صفحات میں، ان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بنیادی حقوق کی ایک دفعہ ہے، اس میں لکھا ہے کہ مملکت کسی شخص کو بھارت کے علاقے میں قانون کی نظر میں مساوات یا قوانین کے مساویانہ تحفظ سے محروم نہیں کرے گی۔ یہ دفعہ نمبر 14 ہے۔ 15 میں الف نمبر 1، مملکت محض مذہب، نسل، ذات، جنس، مقام پیدائش یا ان میں سے کسی کی بنا پر کسی شہری کے خلاف امتیاز نہیں برتے گی۔
نمبر 2، کوئی شہری محض مذہب، نسل، ذات، جنس، مقام پیدائش یا ان میں سے کسی کی بنا پر الف دکانوں، عام ریستورانوں، ہوٹلوں یا عام تفریح گاہوں میں داخلے کے لیے، یا با کلی یا جزوی طور سے مملکتی فنڈ سے قائم یا خلائق عامہ کے استعمال کے لیے وقف کنوؤں، تالابوں، اشنان، گھاٹوں، سڑکوں اور عام آمد و رفت کے مقامات کے استعمال کے ناقابل نہ ہوگا، یا اس پر کوئی ذمہ داری یا پابندی یا شرط نہ ہوگی۔ دفعہ نمبر 16 میں ہے، تمام شہریوں کے لیے مملکت کے تحت کسی عہدے پر ملازمت یا تقرر سے متعلق مساوی حق حاصل رہے گا۔ کوئی شہری، نمبر 2، کوئی شہری محض مذہب، نسل، ذات، جنس، نسب، مقام پیدائش، بود و باش یا ان میں سے کسی کی بنا پر مملکت کے تحت کسی ملازمت یا عہدے کے لیے نہ تو ناقابل ہوگا اور نہ اس کے خلاف امتیاز برتا جائے گا۔ نمبر 3، اس دفعہ کا کوئی امر پارلیمنٹ کے ایسا قانون بنانے میں، یہ اس سے متعلق ہے قانون سازی سے، حق آزادی کے عنوان کے تحت ایک حق ہے کہ تمام شہریوں کو حق حاصل ہوگا، یہ دفعہ 19 ہے۔ الف تقریر اور اظہار کی آزادی کا، با امن پسندانہ طریقے سے اور بغیر ہتھیاروں کے جمع ہونے کا، جیم انجمنیں یا یونین قائم کرنے کا، دال بھارت کے سارے علاقے میں آزادانہ نقل و حرکت کرنے کا، ہاں بھارت کے علاقے کے کسی حصے میں بود و باش کرنے اور بس جانے کا، اور کسی پیشے کے اختیار کرنے یا کسی کام دھندے، تجارت یا کاروبار کے چلانے کا، یہ حق آزادی ہے۔ اس کے تحت بہت سی دفعات ہیں۔ ایک ہے دفعہ 25، مذہب کی آزادی کا حق۔ تمام اشخاص کو آزادی ضمیر اور آزادی سے مذہب قبول کرنے، اس کی پیروی اور اس کی تبلیغ کرنے کا مساوی حق ہے، بشرطے کہ امن عامہ، اخلاق عامہ، صحت عامہ اس حصے کی دیگر توضیعات متاثر نہ ہوں۔ ایک دفعہ ہے 29، بھارت کے علاقے میں یا اس کے کسی حصے میں، یہ ثقافتی اور تعلیمی حقوق سے متعلق ہے، بھارت کے علاقے میں یا اس کے کسی حصے میں رہنے والے شہریوں کے کسی طبقے کو جس کی اپنی الگ جداگانہ زبان، رسم الخط یا ثقافت ہو، اس کو محفوظ رکھنے کا حق ہوگا۔ نمبر 2، کسی شہری کو ایسے تعلیمی ادارے میں جس کو مملکت چلاتی ہو یا جس کو مملکتی فنڈ سے امداد ملتی ہو، داخلہ دینے سے محض مذہب، نسل، ذات، زبان یا ان میں سے کسی کی بنا پر انکار نہیں کیا جائے گا۔ یہ دفعہ 30 ہے، تمام اقلیتوں کو خواہ وہ مذہب کی بنا پر ہوں یا زبان کی، اپنی پسند کے تعلیمی ادارے قائم کرنے اور ان کا انتظام کرنے کا حق ہوگا۔ یہ چند دفعات اس لیے عرض کر دی گئی کہ عام طور سے ان دفعات کے حوالے بھی آتے ہیں لوگوں کی گفتگو میں، اور ہم لوگ سوچتے بھی ہیں، اور اس سے تھوڑا سا ایک آئین کے مزاج کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ آئین بنانے والوں نے کتنی صراحت اور وضاحت کے ساتھ اور کتنی دور اندیشی کے ساتھ یہاں کے شہریوں کے حقوق کی حفاظت کا انتظام کیا تھا۔ اب 2-3 باتیں عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات سارے ہندوستان کے لوگوں سے اور خاص طور سے اپنے مذہب کے علاوہ دیگر مذاہب کے لوگوں سے، اور جس میں حکومت کے لوگ بھی شامل ہیں، ان سے یہ عرض کرنا ہے کہ یہ ملک سیدھے جس طرح آپ کا ہے ہمارا بھی ہے، اور آج کے حالات میں اگر آپ کسی شک یا وہم کا شکار ہیں یا آپ کو کوئی اندیشہ ہے، تو یہ دارالعلوم دیوبند کی طرف سے ہم سارے ہندوستان کے مسلمانوں کا یہ پیغام آپ تک پہنچاتے ہیں کہ جس طرح سے آپ کو اس ملک سے محبت ہے اور جس طرح اس ملک کو آپ اپنا ملک سمجھتے ہیں، 100% اسی طرح سے ہمیں بھی اس ملک سے محبت ہے اور اس ملک کو ہم اپنا ملک سمجھتے ہیں، اپنی زمین سمجھتے ہیں۔ اور اس کی وجہ بھی ہے، وجہ یہ ہے کہ اس ملک کو بنانے اور سنوارنے میں اور اس کو رونق دینے میں ہماری
تقریباً 1500 برس کی محنت شامل ہے. ہم نے اس ملک کے مختلف حصوں پر اور کبھی پورے ملک پر حکومت بھی کی ہے. ایسا نہیں ہے کہ حکومت آپ ہی کے ہاتھ میں رہی ہو. ایک لمبا زمانہ ہے جب ہم نے اس ملک کو چلایا ہے، اور آپ کی تاریخ گواہ ہے، آپ کے مندروں کے کلش گواہ ہیں، آپ کے مندروں کی بنیادیں گواہ ہیں، ہندوستان کا چپا چپا گواہ ہے اس بات کا کہ ہم نے حکومت کی ہے تو مذہب کی بنیاد پر کسی شہری کے ساتھ تفریق کا معاملہ نہیں بنتا ہے. یہ تاریخ ہے، اور یہ تاریخ تمام بادشاہوں کی تاریخ ہے. ہندوستان میں آپ جانتے ہیں کہ ہماری تعداد آج جتنی ہے کسی زمانے میں نہیں رہی ہے. جب ہم یہاں حکومت کرتے تھے تو ہم بہت چھوٹی اقلیت تھے. اتنی اقلیت ہونے کے باوجود اس مضبوطی کے ساتھ جو ہم نے حکومت کی ہے، تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ انصاف کے بغیر، پورے انصاف کے بغیر وہ حکومت کرنا ممکن ہی نہیں تھا. ہم نے اس کا ثبوت دیا ہے تاریخ میں اپنے عمل سے. آپ سے کہنا یہ ہے کہ آپ تاریخ کو ہندوستانی کی حیثیت سے پڑھیں، انگریزوں کے شاگرد کی حیثیت سے نہ پڑھیں. یہ تاریخی حقیقت ہے، یہ سچائی ہے کہ ہندوستان میں ہندوستان کی تقسیم تو، زمین کی تقسیم تو 1947 میں ہوئی ہے، لیکن انگریزوں نے جس دن یہ محسوس کر لیا تھا کہ ہمارا تاج و تخت یہاں اب برقرار رہنا مشکل ہے، اس دن سے انہوں نے ہندوستان کی قوموں